السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جمعہ بہترین دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کی فرضیت، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف دوڑو، اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، یعنی اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے نا، کچھ لوگ اس وقتی تجارت میں فائدہ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں خسارہ ہے، یعنی اس وقت تجارت کرنا یا اس وقت دنیا کے کام کرتے رہنا اور اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہنا۔ حضرت ابو الجعد دمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ایک نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتا اور پھر دوبارہ وہی کام کرتا ہے اور پھر سے 12 وہی کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے لگتا ہے اور ایسا بے حس ہوتا ہے کہ نیکی کا شوق بھی اور گناہوں پر کسی قسم کی فکر اور پریشانی سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں جلا دینے کا قصد کیا، یعنی یہ ارادہ کیا کہ ان کے گھر ہی جلا دیے جائیں۔ جمعہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید ہے، لہذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب ممبر پر چڑھے اور آذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے متفرق مسائل۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ مریض، مسافر، عورت، نابالغ لڑکا اور غلام جمعہ کی فرضیت سے مستثنی ہے، یعنی ان پر جمعہ فرض نہیں، اگر چاہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو ظہر کی نماز بھی کافی۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح نہائے اور پا پیادہ یعنی پیدل مسجد میں جائے، امام کے نزدیک ہو کر دل جمی سے خطبہ سنے، یعنی ادھر ادھر غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اگلی صفوں میں بیٹھ کر، اور کوئی لغو بات نہ کرے، تو اس کو ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا، یعنی اتنا فضیلت والا عمل ہے اگر کوئی شخص پوری توجہ اور محبت اور شوق کے ساتھ کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، یعنی اپنے جسم کی بھی صفائی، اپنے بالوں کی، ہر چیز کی، پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے جو بھی میسر ہو، یعنی تھوڑا اہتمام کے ساتھ نکلے، اور مسجد کو جائے، وہاں 2 آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے، یعنی لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے یا ان کو پریشان نہ کرے آگے جانے کے لیے، یعنی جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر گناہوں کی بخشش کس چیز کے ساتھ منسلک ہے کہ انسان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، یعنی صرف اتنا نہیں کہ آپ خود شوق سے چلے ہیں نیکی کرنے، عبادت کرنے، اور اپنے شوق میں دوسروں کے لیے باعث اذیت ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے،
پھر خطبہ جمعہ شروع سے لے کر آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں جوافہ میں عبد القیس کی مسجد میں تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ صرف بڑے شہر میں نہیں بلکہ گاؤں وغیرہ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا جہاں بھی لوگوں کی آبادی ہو اکٹھے رہتے ہوں وہاں پر جمعہ پڑھنا چاہیے، یہ جمعے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ یہاں اس موقع پر میں یہ یاد دہانی آپ کو کرا دوں کہ جن خواتین کے لڑکے ہیں خاص طور پر ان کو، اپنے شوہروں کو، اپنے مرد رشتہ داروں کو یہ احادیث ضرور پڑھوا دیں یا ان کو یاد دہانی کرا دیں تاکہ وہ اگر جاتے بھی ہیں جمعہ پڑھنے تو شوق سے جایا کریں اور ان آداب کا خیال بھی رکھیں جو رکھنے چاہیے۔ اسد بن زرارہ نے نقی الخدمات کے علاقے میں بنو بیازہ کی بستی حزم النبیت جو مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھی اس میں جمعہ قائم کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ اور مدینہ کے درمیان بسنے والے لوگوں کو جمعہ پڑھتے دیکھتے تو اعتراض نہ کرتے۔ نمبر 4، حنین کے دن بارش ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی کو حکم دیا آج اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھنے کا اعلان کر دو، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ یعنی اگر بارش کا موسم ہو اور جانے میں تکلیف ہو تو ایسی صورت میں پھر ظہر کی نماز گھر پہ پڑھی جا سکتی ہے جب نکلنے میں حرج ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن 2 عیدیں عید اور جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو شخص صرف عید پڑھنا چاہے اسے وہ کافی ہے، لیکن ہم عید اور جمعہ دونوں پڑھیں گے۔ یعنی اگر ایک ہی دن میں 2 چیزیں ہوں تو ایک کی رخصت ہے، یعنی عید پڑھنا کافی ہے، جمعہ جو ہے اس کی بجائے ظہر کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دونوں چیزوں کو پڑھنا پسند فرمایا اگرچہ سہولت رکھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن عید ہوئی تو انہوں نے نماز عید پڑھائی، جمعہ نہ پڑھایا۔ اس واقعے کی خبر ابن عباس کو ملی تو انہوں نے فرمایا ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گنجائش ہو تو جمعہ کے لیے روزانہ استعمال ہونے والے کپڑوں کے علاوہ کپڑے بناؤ۔ یعنی اگر گنجائش ہو اور آسانی ہو اور سہولت ہو، اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہر ہفتے نیا جوڑا سلوایا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کا جوڑا مخصوص بھی رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں ایک دفعہ آپ نے سلوا لیا، اس کو ہر روز پہننے کی بجائے جمعے کے دن پہنا جائے، یعنی جمعے کا لباس مخصوص کیا جا سکتا ہے عام روزمرہ کے لباس سے۔ یعنی اہتمام کی بات ہے اصل میں، صرف نئے کپڑے سلوانے کی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ گوٹ مارنا اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی ہے اور پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا۔ علاوہ ازیں اس حالت میں آدمی اکثر گر پڑتا ہے یا بے حجاب ہونے کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ بیٹھ کے دکھائیے، جی ہاں، اس طرح، یعنی بہت ہی ریلیکس قسم کی اور کیجول قسم کی سٹنگ ہے، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 8، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے۔ جو شخص یہ کہے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے غلط بیانی کی۔ حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور عبد الرحمن ابن ام الحکم بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ کعب نے کہا اس خبیث کی طرف دیکھو، بیٹھے ہوئے خطبہ دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لوگ کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ اٹھتے ہیں اور آپ کو خطبے میں کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پاک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں کہ بہت سخت لفظ استعمال کیا اور شاید ان کے پیچھے یا چھپ کے یا غیبت کے طور پہ کیا، تو اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ وہ سنت کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتے تھے اور آپ کی باتوں کو بھی اسی طرح اہمیت دیتے تھے، لہٰذا کہیں وہ کوئی چیز آپ کی سنت کے خلاف ہوتے دیکھتے تو وہ ان کے لیے بہت ہی سخت ہوتی اور اسی لیے سخت الفاظ بھی استعمال کر جاتے۔ تو بات یہ کہ
اسی کا نام من احب للہ و ابغض للہ ہے، و آتا للہ و منع للہ۔ جب ہم دین میں محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ محبت پھر جائز ناجائز ہر بات پہ محبت، یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے، درست چیز کو اپریشیٹ کیا جائے اور جو غلط بات ہے اس کو غلط بتایا جائے، اور غلطی جتنی زیادہ بڑی ہو اس کے لیے اتنا ہی فرم ہونا چاہیے، اس کے لیے پھر ڈھیلا ڈھالا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، جبکہ بات پوری طرح دوسروں کو بتائی بھی جا چکی ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کا جو باہم تعلق یا واسطہ تھا، ان کی جو تربیت جس ڈھنگ پر ہوئی تھی، وہاں ذات اور انا اور میں اور شخصیت پرستی جیسی چیزیں نہیں تھی، وہاں محبت بھی اللہ کے لیے تھی اور بغض بھی اللہ کے لیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی چیز کو اپنی ذاتی وقار کا مسئلہ نہیں بناتے تھے، اس کو پرسنلی نہیں لیتے تھے۔ ہم کوئی چیز نہ بھی ہو تو اس کو پرسنل بنا لیتے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی سے کچھ کہہ رہا ہو تو ہم اس کو اپنے خلاف لے لیتے ہیں، اور اپنی ذات کے بارے میں ہمیشہ بہت ہی سمپیتھیٹک اور بہت سینسٹیو اور بہت کانشیس اور بہت مہربان رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکلیفوں کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم بہت زیادہ تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکوہ تو نہیں کر رہے ہوتے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ بیماری وہ بیماری، یہ تکلیف وہ تکلیف، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر اگر غور کریں کہ ہر وقت ہماری زبان سے شکوے شکایات ہی نکلتے رہیں تو ہمیں کیا معلوم نہیں کہ ہر نقصان، ہر تکلیف، ہر بیماری اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور ہر چیز اسی کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی اگرچہ تکلیف یا بیماری یا دکھ کے اظہار کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ سے محبت کے ادب کے خلاف ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کی شکایتیں راہ چلتے تھوڑی کرتے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہاں، سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس شخص سے آپ نے کیا سبق سیکھا جس کا صدقہ کسی ایسے شخص کو چلا گیا کہ جو مستحق نہیں تھا، اور وہ دل میں تکلیف میں بھی تھا، پریشان بھی تھا، تو کیا کہا؟ اللہم لک الحمد۔ ہم یہ اخلاق اور ادب نہیں سیکھ سکتے؟ ہاں، سیکھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے بتانا کہ میں بیمار ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن ہر انسان کو بتانا میں بیمار ہوں، یہ اللہ کی محبت کے ادب کے خلاف ہے۔